अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। रमज़ान शरीफ का बस बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पंजाबी च कि बिल्कुल अखीर थोड़ा जिहा नन्ना मुन्ना सा और अल्हम्दुलिल्लाह 27वीं की रात होगी आज। 27वीं की रात को कुरान पाक ख़त्म होगा हमारे पास और आप लोगों के पास पाकिस्तान में कल 27वीं की रात होगी और बहुत सारे दूसरे ममालिक में जैसे सऊदी अरब, दुबई और यूरोप के ममालिक में भी आज होगी। तो जिनकी आज 27वीं की रात है उनको बहुत बहुत मुबारक हो कुरान पाक पूरा सुनने के। बहुत सारी दुआएं करें। जब वो अपनी दुआएं कर रहे हों तो उन दुआओं में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ करना मत भूलें। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात है उसके बेहतर होने के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए आप ज़रूर दुआएं करें। आप मेरे लिए दुआएं करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आप दूसरों के लिए दुआएं करें और दूसरे आपके लिए दुआएं करें। यही 27वीं की रात है। पता नहीं अगली 27वीं की रात हम यहाँ पे होंगे, हम में से कोई यहाँ पर होगा या फिर खुदा के पास होगा, ये किसी को नहीं पता। ये किसी के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में ये जो वीडियो है ज़रूर सेंड करें और उसके साथ साथ कमेंट्स अपना ज़रूर किया करें। दोस्तों, धमकी अमेज़ खतूत का सिलसिला नहीं रुक रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। अब ये ख़त लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज को मिल गया। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी को ख़त भेजा गया है। ख़त इस तरह धमकी अमेज़ भेजा गया है कि बारूद मिलाकर भेजा गया है। ये तो तय है कि ये एक मुनासिब प्लानिंग के तहत किया गया है। जो ख़त के अंदर तहरीर मिलती है वो तहरीक इंसाफ के बयानिया से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। बहरहाल इन खतूत पर अहम पेशरफ्त हुई है, कुछ अहम तहकीकात भी हुई हैं। CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फ्रांसिक रिपोर्ट मसूल हो गई है। ख़त से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ है। रिपोर्ट में खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मकदार 10% पाई गई है और आर्सेनिक की 70% से ज़ायद मकदार बहुत जहरीली होती है। इसके सूंघने से इंसान के असाब पर शदीद असर पड़ता है। यानी अभी सिर्फ धमकी दी गई है। इस ख़त में 10% शामिल होने का मतलब ये है कि हम 70% भी डाल सकते थे और अगर वो 70% डाल देंगे तो जो इंसान उसको सूंघेगा वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन 10% डालकर भेजने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ डराना है, धमकी देना है, चेतावनी देना है। अच्छा, जजेस को डराया धमकाया गया। ये काम तहरीक इंसाफ इसलिए कर सकती है क्योंकि मौजूदा हालात में जजेस को डराने की जो हर धमकी, हर हरबा इस्तेमाल वो कर रहे हैं। बेनिफिशरी वो हैं, वो समझते ये हैं कि जजेस ने जो स्टेप लिया है, जजेस ने जो स्टेप उठाया है वो उनकी फेवर में है। अब उनके साथ मिलकर उठाया है या उनके साथ मिलकर नहीं उठाया या अपने आप को बचाने के लिए उठाया, लंबी चौड़ी एक अलहदा बहस है। बहरहाल इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है वो ये ज़रूर समझती है कि जो जजेस ने काम किया है उनके बयानिए के काफ़ी हद तक नज़दीक है। एक तरफ जजेस कह रहे हैं कि हमें एजेंसियों की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे और मेरी बीवी को जहर दिया जा रहा है, जो कि एक झूठ है, एक फ्रॉड है। देखें, ये दोनों मियाँ बीवी जो है ना साबित शुदा झूठे हैं, मतलब साबित शुदा झूठे हैं। ये दोनों मियाँ बीवी अक्सर औकात जहर देने वाली स्टोरी और कहानी चलाते रहते हैं, लेकिन दोनों की हमेशा गलत साबित होती है। माजी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हुए, पूरी की पूरी हुकूमत को वक्त पड़ गया और लंदन इलाज के लिए भेजा गया और उस वक़्त के डॉक्टरों ने साबित किया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पॉइज़न दिया गया, जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स गिरे। लेकिन यहाँ इनके अपने डॉक्टर, अच्छा उस वक्त जो डॉक्टर थे वो शरीफ ख़ानदान के डॉक्टर नहीं थे। उस वक्त जो डॉक्टर थे वो शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स के डॉक्टर नहीं थे या डॉक्टर अदनान नहीं थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को जहर देने की तस्दीक की थी। वो इंडिपेंडेंट डॉक्टर थे। बल्कि इमरान खान के अपने शौकत खानम के डॉक्टर फैसल ने भी कहा था कि इनको इलाज के लिए बाहर भेजना चाहिए क्योंकि जो तुम लोगों ने चवल मारी है वो भारी पड़ सकती है। तो नवाज शरीफ साहब को जो जहर दिया गया था वो साबित शुदा था, जो कि इन्हीं के डॉक्टरों ने कहा कि हाँ वाकई जहर दिया गया। लेकिन यहाँ पर इन्हीं के अपने डॉक्टर कह रहे हैं कि मियाँ बीवी दोनों फ्रॉड कर रहे हैं, इनको किसी किस्म का जहर नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ जजेस भी यही बात कर रहे हैं।
تو دونوں کا بیانیہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ججز کا اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف آف کورس۔ اچھا، سی ٹی ڈی نے سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ کے لیٹر باکس کے قریب سے سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی ہے۔ ویڈیو میں موجودہ مشتبہ افراد کے نادرہ کے ذریعے شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سی ٹی ڈی نے ویڈیو میں کچھ مشکوک افراد سے تفتیش کا فیصلہ کیا ہے۔ اطلاعات یہی ہے خط کے معاملے میں کافی حد تک پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ساری جو ہے وہ آؤٹ نہیں کرتے، تھوڑی بہت آؤٹ کرتے ہیں، پھر جب وہ پکڑے پکڑے جاتے ہیں یا پھر جو بھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اگر پکڑنا ہو تو پھر وہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ لیک کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ہم ججوں کا رویہ دیکھیں، ہم خیال ججوں کا رویہ دیکھیں تو وہ بدلنے کا نام نہیں لیتا۔ اب خسرے سے مار کھانے والے اینکر کو جج نے فیور دینے میں تو ساری کی ساری حدیں ہی کراس کر دی ہیں۔ مطلب انتظامی امور کیسے چلیں گے بھائی؟ آپ جج صاحبان جو ہیں وہ حکومت کے کیے ہوئے فیصلے اور جن افسروں نے یہ فیصلے کیے ہیں یار، ان کو ہی آپ لوگ مطلب کہ سرے عام دھمکیاں دے دیں گے، ان کو ہی اریسٹ کرنے کی بات کریں گے تو انتظامی امور کیسے چلیں گے؟ اب دیکھیں، آپ کے معاملے میں بقول آپ لوگوں کے کہ کوئی دخل اندازی کر رہا ہے اور پریشر ڈال رہا ہے اور آپ کمپلین لے کے کہاں پہنچ گئے؟ تو یہ جو بیوروکریسی ہے جس کے ساتھ آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں وہ کمپلین لے کر کہاں جائے؟ خط لکھنے والے ہی جج نے سمیع ابراہیم کو ریلیف دینے میں تمام حدیں پار کر دی۔ موصوف نے دی گئی وی لاگر کا نام ای سی ایل سے نکالنے پر، سیکٹری نہ نکالنے پر، سوری، کیونکہ ان کا نام عمران ریاض اور یہ ساروں کا نام جو ہے ای سی ایل میں ملک دشمن ظاہر ہے سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر، یہ دیکھیں یوٹیوب پر جھوٹی خبریں ملک کے خلاف پھیلانا بھی ملک کے خلاف سرگرمیوں میں شرکت کے، میری نظر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری نظر میں یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو نام نہ نکالنے پر سیکٹری داخلہ کے وارنٹ جاری گرفتاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وی لاگر کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر عدالت نے سیکٹری داخلہ سے رپورٹ طلب کی۔ جسٹس سردار اجاز اسحاق نے پوچھا کہ سیکٹری داخلہ وجوہات بتائیں کہ وی لاگر کا نام ای سی ایل سے کیوں نہیں نکالا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک سمیع ابراہیم کے لیے جج اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ سمیع ابراہیم کا نام ای سی ایل میں کبینہ نے ڈالا، ملک کی جو عوام سے الیکٹ ہو کر حکومت آئی ہے ان کا فیصلہ ہے کہ یہ چند لوگ جو ہیں یہ ملک کا نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ باہر جا کر معید پیرزادہ صاحب کی طرح یا شہباز گل صاحب کی طرح جا کر وہاں پر یہی کچھ کریں گے، کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے، کبھی وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف شاہین صہبائی کی طرح فوج کو گالیاں نکالیں گے، احمد دورانی کی طرح سریعام جو ٹویٹیں کریں گے، یہی سب کچھ یہ باہر جا کر کرے گا اور زہریلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو باہر نہیں جانا چاہیے، ای سی ایل میں نام ڈالنا چاہیے، لیکن اب جج صاحب کابینہ سے بھی اوپر ہو گئے ہیں اور کابینہ کے فیصلوں کو چیلنج کریں گے۔ تو انتظامی امور میں آپ اس حد تک دخل اندازی دیں گے تو پھر انتظامات کیسے چلیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو ججوں سے پوچھنا ہے، جو پچھلے 70 سال سے ججوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ سمیع ابراہیم یہاں سے باہر چلا جاتا ہے، وہاں جا کر ریاست مخالف پروپیگنڈا کرتا ہے جیسے شہباز گل اور صابر شاکر کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک جج نے شہباز گل کو باہر بھیجا تھا اور آج وہ ریاست کے خلاف جو کر رہا ہے، میرے خیال میں اس جج کو پکڑنا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ ہاں جی بھائی بتائیں، آپ نے اس بندے کو باہر بھیجا تھا، اب اس بندے کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وہاں پر بیٹھ کر وہ جو کر رہا ہے وہ ملک کو بہت زیادہ نقصان دے رہا ہے۔ کیا ججوں پر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہونا؟ کیا جب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب آپ جج ہیں تو کچھ بھی کر لیں؟ تھوڑا سا تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ پاکستان کے معاشی اشارے مثبت جا رہے ہیں، عالمی ادارے پاکستان کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ پہلے بلومبرگ نے پاکستان کے حق میں خبر سنائی، اب اقوام متحدہ کا اقتصادی سروے آ گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اقتصادی سروے جاری کر دیا ہے جس میں پاکستان کی معاشی ترقی میں تیزی اور مہنگائی کی پیش گوئی جو ہے وہ بتایا ہے کہ جی پاکستان جو ہے آنے والے وقت میں یہاں پر مہنگائی کم ہونے جا رہی ہے۔ یو این اکنامک سروے کے مطابق 2024-25 میں پاکستان کی معاشی ترقی تیز ہو رہی ہے اور اگلے سال میں حقیقی شرعی نمو میں 2% سے زائد اضافہ ہوگا، جبکہ مالی سال 2025 میں مہنگائی کی شرح 26 سے کم ہو کر 12% ہونے کا امکان ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ تقریباً بنتی ہے 26 سے کم ہو کر یہ 24 اور 14.5% بنتی ہے، اور یہ بلومبرگ بھی آلریڈی یہی بتا چکا ہے۔ یو این اکنامک سروے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام نے معاشی ترقی، کاروبار اور شہریوں کو متاثر کیا ہے۔ 2022 کے سیلاب کی تباہی سے زرعی پیداوار اور معیشت متاثر ہوئی ہے، تاہم 2023 میں آئی ایم ایف سے معاہدہ اور دوست ممالک کی مدد سے معیشت سنبھلنا شروع ہو جائے گی۔ اکنامک سروے میں مزید کہا گیا ہے کہ توانائی کے شعبے میں سبسڈی کے خاتمے، مالی نظم و ضبط سے معاشی استحکام آنا شروع ہوا ہے، جی ڈی پی کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح کم ہے۔
سروے کے مطابق ایشیا پیسفک کے ترقی پذیر ممالک کو مناسب اور طویل مدتی وسائل کی ضرورت ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو انتخاب کرنا ہوتا ہے، وہ زیادہ شرح پر سود لیا گیا پچھلے قرضے اتارنے پر خرچ کریں، جبکہ دوسرا انتخاب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کی تعلیم، صحت اور سماجی وسائل کے لیے خرچ کریں۔ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو شریف برادران کی حکومت میں آپ کو نظر آتی ہیں، پہلے بھی نظر آئی، اب بھی نظر آ رہی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ شریف برادران کی حکومت میں سیاسی استحکام نہیں پیدا ہونا دینا۔ لیکن خدا کا فضل رہا اور سارے سٹیک ہولڈر ایک پلیٹ فارم پہ رہے، جج بھی اگر تھوڑی سی مہربانی کر لیں تو انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں۔ آپ کا ان سرووں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سروے پہلے بلومبرگ اور اب جو ہے وہ عالمی ادارے جو یہ اقوام متحدہ نے جو سروے ہے، ان پر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی اگر عمران خان صاحب جیل میں رہے تو؟ اس پہ ضرور کمنٹ کریں، واٹس ایپ گروپوں میں ضرور شیئر کریں، ویلاگ کو لائک کریں، کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔